الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد في سورة الدخان: بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. صلوات پڑھنے بآواز بلند. 40ویں کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، بلندی درجات کے لیے مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے. مومن مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کا مزاج دیگر مجالس سے ذرا مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس مجلس میں بھی ذکر انہی کا ہوتا ہے جن کی محبت میں اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہے. ساری رات جگراتا بھی ہے، سفر کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ جاگتے رہیں گے. آغاز ہی میں بتا دوں کہ ایصال ثواب کی مجلس میں ثواب دوہرا ہوتا ہے. ہاں، ایسا نہیں ہوتا کہ جو چلے گئے انہیں ثواب ایصال کیا جا رہا ہے. اس کی مثال بزرگ علماء بھی ایسے دیتے تھے کہ آپ کا کوئی پیارا، کوئی عزیز، کوئی بھائی اگر وطن چھوڑ کے دوسرے ملک میں منتقل ہو جائے، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اور اگر یہاں سے آپ اس کے لیے اس کی پسندیدہ چیز اس کے شہر سے بھجوائیں، تو یہ پسندیدہ چیز جو آپ بھجوائیں گے کورئر کے ذریعے، جو بھی سروسز موجود ہیں اس کے ذریعے آپ بھجوا دیں گے، وہ جب دوسرے ملک میں جس غرض سے گیا ہو، پڑھائی کے غرض سے، ملازمت کے غرض سے، جب پردیس میں من پسند چیز پائے گا، اب تو دور آسان ہے، فوراً ٹیلی فون اٹھائے گا، آپ کا شکریہ ادا کرے گا، خوش ہو جائے گا کہ پردیس میں تم نے مجھے یاد رکھا. اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو یہ ایصال ثواب بھی ایسے ہی ہے. لیکن یہ جو ثواب ہم ایصال کر رہے ہیں یہ کورئر والے نہیں لے جاتے، یہ فرشتے لے جاتے ہیں. کیونکہ مومن کا ویسے ہی انتقال ہوتا ہے، تو جب فرشتے لے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہاری برادری والوں نے، تمہارے چاہنے والوں نے، تمہارے عزیز اقارب نے، تمہارے بھائیوں نے تمہاری ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا، سوز پڑھا گیا، مصائب پڑھا گیا، فضائل پڑھے گئے، آیت پڑھی گئی، روایت پڑھی گئی، حدیث پڑھی گئی، اور یہ ثواب تمہیں ایصال کیا ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کے پوچھتا ہے بتاؤ مجلس میں کون کون آیا تھا؟ اور وہ وہاں سے آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا ثواب دوہرا ہوتا ہے. جو یادی میں شامل نہیں ہوئے شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ ایصال ثواب کی مجلس سے بھی موت سے ڈرائے گا ہی. موت سے وہ ڈرتے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا. آپ میرے ساتھ جڑ جائیں گے. ابھی راستے میں آتے ہوئے ہمارے انبر گور صاحب نے ایک بات کہہ دی ہے، اس کی تکمیل کر دیتے ہیں اگر آپ کا ساتھ ہو تو. ملتان میں نے ایک مجلس پڑھی تھی ایصال ثواب کی، تو اس میں پوری ہی مجلس سورہ فاتحہ پہ پڑھی گئی تھی. یہ جو آپ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ بہرحال وہی مجلس نہیں پڑھ رہا، آگے ربط قائم ہو گیا تو وہ بات بھی سنا دی جائے گی. ایک حدیث سے آغاز کر رہا ہوں، توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے. حدیث رسالت ہے، اتنی مشہور حدیث ہے کہ حدیث کا پہلا جملہ مذہب شیعہ کے بچے بچے کی زبان پر ہے. اشتہارات پہ لکھا جاتا ہے، بارگاہوں پہ لکھا جاتا ہے. آپ سب اس کے پہلے فقرے کے حافظ بیٹھے ہیں
اور یہ حدیث صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کے امام المفسرین کہلاتے ہیں علامہ فخر الدین الرازی، تفسیر کبیر والے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا۔ ان سے بھی پہلے علامہ جار اللہ زمخشری، تفسیر کشاف والے، انہوں نے آیہ مودت کے ذیل میں اس حدیث کو لکھا۔ تو برادران اہل سنت کے اتنے بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کو لکھا، تو شیعہ کتابیں تو بھری پڑی ہیں، حوالے ہی حوالے ہیں۔ آپ جاگتے رہیں اور میرے ساتھ رہیں۔ پہلا جملہ بھی سب آپ پڑھیں گے۔ سرکار نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد، ماتا یہ پوری حدیث کا پہلا جملہ ہے جس کے آپ حافظ ہیں۔ اب فرمائش کی گئی ہے تو میں سنا دیتا ہوں، سن آپ لیں گے، عقیدے کی معراج ہو جائے گی اور ثواب سال مرحوم کو کر دیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سرکار فرما رہے ہیں من مات علی، حوالے میں نے دے دیے، ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، آواز دور تک جا رہی ہے، بھائیوں کی کتابوں کے حوالے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستقمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستقمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر ونکیر، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمت، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنت، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعت، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ پورے 12-14 گھنٹے میری آنکھ کھلی رہی ہے رات بھر، یہ اس ذکر کا اعجاز ہے، وہی طاقت دے دیتے ہیں۔ من ماتا، اچھا پہلا جملہ آپ سب اس کے حافظ ہیں، ترجمے کے بھی حافظ ہیں، اور یہ زبان وحی ہے، حدیث رسالت ہے۔ سرکار فرما رہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا، جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ تھوڑا سا ذہنی طور پہ اور میرے قریب آئیے، رسول یہ نہیں فرما رہے من عاش علی حب آل محمد، جاگیے گا، جو آل محمد کی محبت پہ جیا۔ مجلس ہو گئی، آپ کہیں کھوئے گئے میرے خیال میں۔ یہ بات نہیں کی سرکار نے، جو آل محمد کی محبت پہ جیا وہ نہیں، من ماتا جو آل محمد کی محبت پہ مرا، یعنی موت کی آخری ہچکی تک عقیدہ محفوظ رکھا۔ ہو سکتا ہے شیعوں کے گھر پیدا ہو گیا ہو، ولایت والی اذان سنتا ہو، علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو، لیکن زندگی کے کسی حصے میں آ کے سوچے یہ صحیح ہے یا وہ۔ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، سلامت رہیں آپ، ہیں؟ تو سرکار نے اس لیے کیا فرمایا، اور من میں بڑی وسعت ہے، اس میں پھر ایک علیحدہ مجلس چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا اسد بھائی ایسا ہو ویسا ہو، کوئی شرط نہیں، من میں بڑی وسعت ہے، کوئی ہو، شرط کیا ہے؟ آل محمد کی محبت پہ مرے تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولیے نا، کیا ہے؟ شہید کیا ہے؟ آج کل کا مسئلہ یہ ہے جسے قلم چلانے نہیں آتا ہے اینڈرائیڈ وہ بھی چلا رہا ہے، بس ادھر کیمرہ کھول لیا اور جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ اب شہید اتنا چلا کہ شہید کے کتنا بڑا مقام ہے، شہید کوئی معمولی بات ہے۔ آغاز بعثت کو دیکھیے، لوگ دائرہ اسلام میں آئے، تاریکیوں سے نور کی طرف آئے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، زندگی آسان تھی نہیں، لوگوں کے تانے سنے، پتھر کھائے، سردیوں میں سفر کیے، گرمیوں میں سفر کیے، پھر تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں اترے، جہاد کیا، کبھی زخم لگائے، کبھی زخم کھائے، پھر دین کی راہ میں جب گلا کٹوایا تب جا کر کے شہید بنے۔ اب اللہ جانے کون کس خیال میں ہے، یعنی دین
کی راہ میں گلا کٹوائے تب جا کے شہید بنتا ہے. اللہ ہی جانے آل رسول کی مودت اور محبت میں راز کیا ہے. ایک بندہ اپنے گھر میں اپنی طبی موت مر جائے, رسول فرما رہے دل میں علی ہے شہید ہو. اگلے سارے منٹ صرف اسی ایک جملے پر سرکار کے مجلس پڑھی جا سکتی ہے. ہاں لیکن میں اگلے جملوں کا ترجمہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں, ورنہ ہمارے تو جنازے ہی فیصلہ کر دیتے ہیں. جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا وہ جاتے ہیں, دفناتے ہیں, گھر آتے ہیں, پنکھا چلاتے ہیں, سو جاتے ہیں. جن کے 14 وارث ہوں ان کا غسل و کفن, پھر قبرستان لے جانے کا اہتمام, قبر سے منزلیں طے کرنے کا اہتمام, اور اس کے تو آپ سارے ہی واقف ہیں. پھر چھوڑ نہیں دیا جاتا, ایک بندہ سرانے بیٹھتا ہے, ایک قبر میں اترتا ہے. ہاں آگے میں جملہ کہہ کے آپ سے داد لے سکتا تھا لیکن آپ پہنچے میں. آگے سرکار فرما رہے الا ومن مات علی حب آل محمد. حوالہ میں نے دے دیا, متن ساتھ ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو اطمینان رہے. جو کہہ رہا ہوں رسول فرما رہے ہیں, توجہ ہے. اچھا آپ دیکھیے علی والو, ہر جملے کے ساتھ رسول فرما رہے اللہ 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 اللہ. عربی میں حرف تنبیہ ہے, یعنی خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. وہ لکھا ہوتا ہے نا خبردار آگے خطرناک موڑ ہے. تو یہاں سرکار نے ہر جملے کے ساتھ فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور لہو. رسول فرما رہے جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا توبہ کر کے مرا ہے. یا یہ آمادہ نہیں ہے یا میں زیادہ تھک گیا ہوں. کیا کر کے ماتا تائبہ, توبہ کر کے مرا ہے. پھر فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور لہو. اور جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا ہے وہ بخشا ہوا مرا ہے. رسول فرما رہے جو آل کی محبت لے کے دنیا سے گیا ہے وہ بخشا ہوا ہے. اب مرضی آپ کی ہے, رسول کی مانو یا ملا کی, کیونکہ علی والے کی قبر میں نہ وحشت ہوتی ہے نہ دہشت ہوتی ہے. نتیجہ میں نے دے دیا, مغفور لہو, اس کی مغفرت ہو گئی, وہ بخشا ہوا ہے. تائبہ. پھر فرما رہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستقبل الایمان. فرمایا خبردار ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پہ مرا عام مومن نہیں, کامل الایمان ہو کے مرا. اگلے جملوں کا ترجمہ کر دوں یا آیت جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دوں. اللہ ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. ملک الموت کا نام تو سنا ہوا ہے نا, سنا ہوا ہے. ملاقات بھی ہوتی ہے اور ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, اس کے بعد رشتہ دار ملتے ہیں آپس میں. جس سے ملک الموت ملے وہ نہیں ملتا. توجہ ہے. اور اس ملک الموت سے دنیا ڈرتی بھی بہت ہے, لیکن رسول فرما رہے جو آل محمد کی محبت پہ مرا سب سے پہلے ملک الموت اس سے کہتا ہے تجھے جنت مبارک ہو. اللہ اکبر. بھئی ہمارا تو زندہ باد, جو پیچھے سے یا علی بولے, ہمارا تو پیر بھائی ہے نا. ملک الموت کیا کہتا ہے تمہیں جنت کی بشارت ہو. اور یہ دیکھیں آپ کے اور میرے چوتھے امام کا فرمان ہے. مولا سجاد فرماتے مومن کے لیے موت ایسے ہے جیسے پرانا میلا کچیلا لباس اتار کے نیا لباس زیب تن کر لیا, یا کوئی سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو اور زنجیروں کو کھول دیا جائے. توجہ ہے نا آپ کی. میں نے آیت کی طرف بھی بڑھنا ہے اور چیزیں بہت ساری سامنے آ رہی ہیں اسی موت کے اوپر. ہاں کیونکہ چھٹے امام کے بھی فرمان ہے, ہر معصوم نے فرمایا, پوچھا گیا نا موت کیا ہے, موت کیا ہے, اور جس امام نے جو بتایا اگر مومن ہے تو اس کے لیے موت کیا ہے, ملاقات علی ہے. توجہ ہے نا آپ کی.
فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت ثم منکر و نکیر، جو آل محمد کی محبت میں مرے پہلے ملک الموت بشارت دیتا ہے جنت کی، پھر منکر نکیر آ کے خوشخبری دیتے ہیں جنت کی۔ اب جو جملہ آیا ہے جاگ کے سنیے گا، سرکار فرما رہے الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ بابان الی الجنت، خبردار ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت میں مرا اللہ اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیتا ہے۔ نہیں، آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے، داد آپ نے دی ہے، زور میں لگا نہیں رہا، تھکا ہوا بھی ہوں لیکن لگانا بنتا ہی نہیں ہے جب آپ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ اور کیجیے۔ حضور نجم بھائی، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہو نا، کہیں کھڑکی کھل جائے جہاں سے ہوا ٹھنڈی آ رہی ہو، تو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ایک دروازہ ہی بہت۔ یہ صیغہ کیا ہے؟ بابان۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں، فتح لہ بابان الی الجنت، جو آل محمد کی محبت میں مرا اللہ اس کی قبر میں سے 2 دروازے کھولتا ہے۔ کس کی طرف؟ جنت کی طرف۔ میرے اللہ، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ایک ہی دروازہ بہت، یہ 2 دروازے کیوں کھول رہا ہے؟ اگر تحقیق کریں علماء ربانیین سے پوچھے جواب یہی ملے گا۔ اللہ کہتا ہے ایک تولا کا انعام ہے، دوسرا تبرہ کا انعام۔ زندہ باد، سلامت رہے آپ۔ ایک آل محمد سے تولا کا انعام، ایک آل محمد کے دشمنوں پہ تبرہ کا انعام۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبر و مزار و ملائکۃ الرحمت۔ اب یہ وہ جملہ ہے جتنی دفعہ میں کتاب میں پڑھوں، ممبر سے پڑھوں، مومنین کے سامنے پڑھوں، میں ذاتی طور پہ خود وجد میں آ جاتا ہوں۔ اس سے بڑا انعام آل کی محبت کا اور کیا چاہیے؟ دل کے دروازے کھولو۔ رسول فرما رہے ہیں خبردار ہو جاؤ، جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو مزار بناتا ہے اور رحمت والے فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس کی زواری کے لیے۔ اللہ اکبر۔ زوار بیٹھے ہوں گے، کس سے کہتا ہے؟ رحمت والے فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس کی زواری کے لیے۔ مزار و ملائکۃ الرحمت۔ بس 2 جملے اور رہ گئے۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہی سنت پہ مرا، وہی جماعت پہ مرا۔ اب علی والوں ابھی تک بات حبداروں سے ہو رہی تھی، جو محبت پہ مرا، جو محبت پہ مرا، جو محبت پہ مرا۔ اب صیغہ بدلا رسول نے، فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، فرمایا اور جو آل محمد کے بغض میں مر گیا وہی تو کافر مر گیا ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنت، فرمایا جو آل محمد کے بغض میں مر جائے جنت تو دور، جنت کی خوشبو اس کا مقدر نہیں ہے۔ تو یہ ہے حدیث رسالت۔ تو اس لیے ہم یہی اذان دیتے ہیں کہ ان کی محبت پہ دم بھرو، دم نکلے تو ان کی محبت پہ، تو پھر یہ سارے انعام ہیں۔ اب آپ توجہ کر رہے ہیں تو میں آیت کا ترجمہ کروں۔ مجلس کی مناسبت کو دیکھ رہے ہیں، سورہ دخان کی 3 آیتیں میں نے ملا کر پڑھی تھی آپ کے سامنے خطبے کے بعد۔ ارشاد ہو رہا ہے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین۔ مرحوم کو ثواب حصال کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن سب نے ہی جانا ہے، گزرگاہ ہے نا، جو کل ہمارے درمیان تھے آج نہیں ہے، جو آج نظر آ رہے ہیں کل نہیں ہوں گے، ایک نہ ایک دن تو سب نے جانا ہے۔ اور جانا کہاں ہے، جمع کہاں ہونا ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کا مقرر وقت، وعدے کی جگہ، حق اور باطل کے فیصلے کا دن ہے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، جس دن حق اور باطل میں فیصلہ ہوگا، الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ حق تو نہیں رہے آپ، سب نے وہی جمع ہونا ہے، سب کی وعدہ گاہ وہی ہے، مقرر وقت وہی ہے، یعنی قیامت کا دن۔
اب ذرا توجہ کیجئے گا، سورہ دخان ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا، یہ وہ دن ہے جس دن کوئی مولا کسی موالی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ کوئی مولا کسی موالی، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ابھی مجھے ترجمہ تو مکمل کرنے دیجئے بھائی، روایت نہیں آئے تو سورہ دخان ہے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی مولا کسی موالی کے، یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا، نہیں کام آئے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی نصرت کی جائے گی، نہ ہی ان کی کفایت مدد کی جائے گی۔ توجہ، آگے اللہ کہہ رہا ہے الا من رحم اللہ، ہاں جن پہ اللہ رحمت کر چکا ہے ان کا مولا کام بھی آئے گا، مدد بھی کرے۔ آپ یا علی وہی بولے گا جس کا مولا علی ہے، اللہ من رحم اللہ، جن پر، اچھا یہاں یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا جن پہ اللہ رحمت کرے گا، نہیں کرے گا کی بات نہیں ہو رہی، اللہ من رحم اللہ، جن پہ اللہ رحمت کر چکا، یعنی کوئی ایسے ہیں جن پہ اللہ رحمت کر چکا ہے ان کا مولا کام بھی آئے گا، یہ اللہ کہہ کے اللہ نے مستثنیٰ کر دیا۔ توجہ ہے، اب میں ترجمہ دہرا کے کرتا رہوں، بات مکمل نہیں ہوتی جب تک وارثان قرآن سے نہ پوچھا جائے۔ کتاب کا نام ہے القافی، تفسیر برہان، بہار الانوار، تفسیر نور الثقلین، راضی ہو 4 پہ، حدیث پاک اس میں موجود ہے۔ ان زید الشہاب قال لی ابو عبداللہ علیہ السلام ونحن فی الطریق فی لیلۃ الجمعہ اقرا فإنها ليلة الجمعة قرآنا فقرأت إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام نحن والله الذي رحم الله نحن والله الذي استثنى الله لكننا نغني عنهم۔ زید الشہام راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور یہ جمعرات شب جمعہ تھی، تک تو نہیں رہے آپ، مطلب میں نے پڑھ دیا ہے، حوالہ میں نے دے دیا ہے، جمعے کی رات شب جمعہ تھی، کہہ رہے ہم شب جمعہ میں چھٹے امام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، فوراً آقا و مولا نے فرمایا اے زید شاہ انہا لیلۃ الجمعہ اقرا قرآن، شب جمعہ ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ کہتا ہے حکم امام پر میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور سورہ دخان کی یہی آیتیں پڑھی، اِنَّا یوم الفصل میقاتہم اجمعین، حق اور باطل کے فیصلے کا دن سب کی وعدہ گاہ ہے، سب نے وہی جمع ہونا ہے، یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا، جس دن کوئی مولا کسی موالی کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی ان کی مدد کر سکے گا، الا من رحم اللہ، ہاں جن پہ اللہ رحمت کر چکا۔ کہتا ہے جیسے ہی میں یہاں پہنچا امام نے مجھے روک کے فرمایا اللہ کی قسم جن پہ اللہ رحمت کر چکا ہے وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ فرمایا وہ علی اور علی کے، اچھا بات سمجھنے کی ہے، اب دیکھو امام قسم کھا رہے ہیں نحنو واللہ الذی، اللہ کی قسم، یہ اللہ کہہ کر، اللہ کہا نا اللہ نے، پہلے ذکر کیا کوئی مولا کسی موالی کے کام، پھر اللہ نے اللہ کہا، یہ کیا ہے الگ کیا، جن پہ اللہ رحمت کر چکا ان کا مولا مدد بھی کرتا ہے، یہی بات سمجھنے کی ہے، ان کا مولا کام بھی آتا ہے۔ امام نے قسم کھائی، فرمایا قسم ہے اسی اللہ کی، یہ جو اللہ کہہ کر اللہ نے مستثنیٰ کیا ہے اس سے مراد ہم ہیں۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں کیا ہم وہ مولا نہیں جو اپنے حکمداروں کے کام ہی نہ آ سکے، فرمایا ہم وہ مولا ہیں، بس ہم ہی مولا ہیں جو جاگ رہا ہے، بس ہم
بس ہم ہی مولا ہیں جو اپنے حکمداروں کے کام بھی آتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ولی والوں پتہ یہ چلا ہر موالی اپنے مولا کا محتاج ہے، وہ مر کے بھی شہید ہے، کامیاب ہے جس نے انہیں مولا مانا جنہیں اللہ نے مولا بنایا ہے، اور اس کے لیے واضح کہہ دیا اللہ نے جس نے اپنی مرضی سے بنایا۔ میرا خیال میں آپ تھک گئے ہیں کہ کوئی مولا کسی موالی کے کام نہیں آئے گا۔ اب مولا کی ولا کیسے کام آئے گی قیامت میں؟ یہ تو جب آنکھ بند ہوگی تبھی سے پتہ لگ جائے گا۔ حالانکہ حدیث میں نے آپ کو آغاز میں ہی سنا دی تھی تاکہ آپ تو چارج رہے، لیکن ایک انعام بتا رہا ہوں، وہ بھی محبت کا، ولا کا نہیں کہ علی کی محبت کا انعام کیا ہے؟ حدیث رسالت ہے یہ بھی، لیکن بیان کرنے والے چھٹے امام ہیں۔ محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے اپنے جد کی حدیث بیان کر رہے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندہ آئے گا تو سیڑھیاں ہوں گی، زینے ہوں گے، درجے ہوں گے جنت کے دروازے تک۔ یا رسول اللہ کتنے ہوں گے؟ فرمائے جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی سیڑھیاں ہوں گی۔ جاگیے گا، جتنی قرآن کی آیتیں اتنی سیڑھیاں۔ کتنی آیتیں قرآن کی؟ 6000، جو نہیں بول رہے آپ کے لیے 6,7500۔ ٹھیک ہے، توجہ کیجئے بھئی، جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی سیڑھیاں ہوں گی۔ کہاں تک؟ جنت کے دروازے تک چڑھ کے جانا پڑے گا۔ اب رسول فرما رہے جب بندہ آئے گا آواز آئے گی اقرا و ارفا، ایک آیت پڑھ، ایک سیڑھی چڑھ۔ جاگتے رہیے گا، زندہ باد۔ جب بندہ آئے گا نا آواز آئے گی، اب ایک آیت پڑھے گا ایک سیڑھی، ایک آیت پڑھے گا ایک سیڑھی۔ حدیث کس کی ہے؟ رسول کی۔ جواب بیان کرنے والے فرزند رسول۔ اب سرکار کی محفل میں کچھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو قرآن کے حافظ نہیں تھے، توجہ ہے، ان کی چہرے کی رنگت بدلی، پریشان ہوئے، نگاہ محمد چہرے پہ پڑی۔ فرمایا تم کیوں پریشان ہو؟ ہاتھ مل کے کہتے ہیں حلق نہیں اپنا رسول اللہ، ہم جیسے تو مارے گئے۔ جب اللہ کہے گا ایک آیت پڑھو، ایک سیڑھی چڑھو، ہم کیا کریں گے؟ مسکرا کے چھٹے امام نے فرمایا من کانا فی قلبہ حب علی ابن ابی طالب۔ یہ موضوع ہوتا ہے دل میں علی کو بسانے کا۔ عربی میں نے پڑھی اور آپ سب سمجھ گئے۔ کیا فرمایا من کانا فی قلبہ حب علی ابن ابی طالب علم القرآن لو کانا امیہ۔ سرکار فرماتے ہیں اگر دل میں علی کی محبت ہے، چاہے یہاں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، اس دن قرآن پڑھا دیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں ہر مشکل سے علی 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 کرتے ہوئے گزر جاتا تھا، اس دن بھی ایسے ہی علی علی کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ جائے گا۔ حدیث مکمل نہیں ہوئی، پھر سرکار فرماتے ہیں یاد رکھو جس کے دل میں یہاں سب آئے مگر علی نہیں آیا، چاہے پکا حافظ ہو، اس دن آئے گا قرآن حافظے سے مٹ جائے گا۔ کیونکہ قرآن بھی اس کی ہدایت کرتا ہے جس کو ہادی کی پہچان ہو۔ میرے خیال میں جملہ سمجھ نہیں آیا۔ قرآن اسی کے لیے ہدایت ہے جسے ہادی کی پہچان ہو، اور جسے ہادی کی معرفت ہی نہ ہو تو پھر قرآن چاہے جتنا پڑھتا رہے قرآن بھی گلے میں پھنس جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ خطیبوں کا جملہ ہے؟ نہیں نہیں، یہ حدیث رسالت ہے۔ سرکار فرماتا ہے کم من قاریٍ للقرآن والقرآن یلعنہ، فرماتے ہیں کتنے ایسے قاری قرآن ہیں جو پڑھتے قرآن ہے، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ جانے مجلس کہاں پہنچ گئی ہے اور علی والے کہاں رہ گئے۔ کتنے ایسے قاری قرآن ہیں، میں نے متن پڑھا ہے، من پسند مولوی سے پوچھ لینا۔ کم من قاریٍ للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قاری قرآن ہیں، کرتے کیا ہے؟ پڑھتے قرآن ہے، قرآن ان پہ کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ ایسے آج کل آپ کے ملک میں بھی آئے ہوئے ہیں، یار آپ تو سمجھدار لوگ ہیں،
पूरे पूरे शहर बंद हो रहे हैं, पता नहीं कितना कितना रश लग रहा है, अभी भी नहीं पहुँचे। चलो अच्छी बात है, ऐसे लोगों तक पहुँचना ही नहीं चाहिए। हम क्या करें, हमारा काम ये है ना, अपडेट रहना पड़ता है। तवज्जो है सरकार ने। और ये सिर्फ शिया किताब है नहीं, हर मसलक की किताब में हदीस है। ये कितने ऐसे कारी कुरान है, पढ़ते क्या है कुरान, कुरान क्या कर रहा है उन पे, या रसूल अल्लाह ये पढ़ कुरान रहे हैं, कुरान इन पे लानत क्यों कर रहा है? फरमाया लानत ना करे तो और क्या करे, सामित की तिलावत कर रहे हैं, नातिक का बोझ दिल में छुपाए बैठ। आप जी सलामत रहे। ये तो आपके मौला अली का फरमान है ना, ये अल्लाह की सामित किताब है, मैं अल्लाह की नातिक बोलती हुई किताब हूँ। कुरान खामोश इमाम है, इमाम बोलता हुआ कुरान है। आगे चले बस समेटे चलें, बात तो इसी में करते तो वक्त लग जाता। मैं एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। हाँ, और फिर देखे ना साहिब शरीयत ने ये भी ऐलान किया, ला सलात मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। कोई आपकी बात पे आ गया, वही नहीं और बात सुना रहा हूँ। जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसने नमाज नहीं पढ़ी है? जिसने फातिहा नहीं पढ़ी। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं, ये सूरह फातिहा है ना, सूरह फातिहा, अब देखो दूसरा सूरा कोई भी पढ़ लो, लेकिन फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है, लाजिम है, पढ़नी है आपने, उसके बगैर नमाज ही नहीं। पक्का पक्का बंदोबस्त कर दिया रसूल ने। अच्छा किसी मुश्किल में हो फातिहा पढ़ लो, दुनिया से कोई प्यारा चला जाए इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ लो। आपने भी पढ़ी, आज 40वां था अदादार मोमिन मरहूम का, आपने आते ही फातिहा पढ़ी, मैंने भी पढ़ाई, हमने पढ़ी, फिर पढ़नी है। ये जो फातिहा है अगर इसी के फजाइल पढ़े जाए तो बात ख़त्म नहीं होती। मैंने किताबों में पढ़ा, रसूल फरमाते हैं जो सूरह फातिहा की तिलावत करता है अल्लाह उसे तमाम आसमानी किताबों और उनकी आयात की तिलावत का सवाब अता करता है। और फिर अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे हबीब महबूब अहमद मोहम्मद, मैंने अपने अर्शी खजानों में से आपकी उम्मत को जो एक खजाना दिया है वो यही फातिहातुल किताब है। जो बोले मेहरबानी, जो नहीं बोले चलो मैं मुश्किल आसान कर देता हूँ, क्योंकि इस फातिहा में आप कहते हैं ना, हमें उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम नाजिल किया, नेमत नाजिल की। 2 अशरे मैंने यहाँ पढ़े और तकरीबन सारे चेहरे ज़्यादातर वही है जो मेरे आशना है, मैं उनका आशना हूँ है। तो मैं आपको बता चुका हूँ नेमत क्या है, अली की विलायत, और जितनी नेमतें हैं इसी नेमत उज़्मा के सबब मिलती है। अब कोई खा के हलाल करता है, इस अशरे की मजलिस से याद है, वो तो सारी नहीं दोहराई जा सकती है। चले एक और बात आपको बता दूँ, जनाब खिज़र और जनाब इलियास थके तो नहीं है, ये दोनों अल्लाह से बातें कर रहे थे। नाम सुना है ना जनाब खिज़र का, दोनों अल्लाह से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अल्लाह ने आखिरी नबी का जिक्र किया, जब मेरे महबूब नबी का ज़माना आएगा मैं अपने नबी पर कुरान नाजिल करूँगा। अब अली वालों कुरान की बात आई, फातिहा का जिक्र आया। जो ही फातिहा की बात आई ना, दोनों ने कहा, बताने वाला अल्लाह, सुनने वाली हुज्जत का इलाही अल्लिमनल फातिहा, परवरदिगारा हमें सूरह फातिहा की तालीम दे, हमें फातिहा पढ़ा दे, हमें फातिहा सिखा दे। अल्लाह ने कहा तुम्हारी मजाल, मेरे महबूब से पहले तुम पढ़ो। आपको पता ही नहीं है फातिहा क्या है, जागिएगा है कि मेरे महबूब से पहले सजदों में गिरे, गिड़गिड़ाए, फरियाद की। अल्लाह ने कहा हो ही नहीं सकता, 1.25 लाख नबी मिल के आ जाओ, अहद मोहम्मदी से पहले फातिहा अर्श छोड़ ही नहीं सकती।
ہاتھ تمہارے گڑ گڑانے پر، سجدے کرنے پر، آخر اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اتنا کرم کر سکتا ہوں، فلاں مقام پر چلے جاؤ، ایک چشمہ بہ رہا ہے جس کا پانی پانی نہیں، آب حیات ہے۔ جاگیے گا خدا کے لیے، ایک بات سامنے آ گئی، کیا ہے؟ آب حیات ہے۔ وہ پانی پی لو، پھر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ کیا نہیں آئے گی؟ موت نہیں آئے گی، زندہ رہو گے۔ جب میرے محبوب کا زمانہ پالو، اسی کی مسجد میں چلے جانا، اسے علی کا واسطہ دے کے اسی سے فاتحہ سیکھ لینا۔ سبحان اللہ، سلامت رہے۔ بزرگوں کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، اتنا سفر کر کے آئے، بس پھل مل گیا، ہمیں دعا کر دیجئے گا ہمارے حق میں۔ کس کا واسطہ دے کے سیکھنا؟ علی کا واسطہ۔ اور پھر تاریخ شاہد میں دونوں آئے، جناب خضر اور الیاس نبی کی مسجد میں آئے، یا رسول اللہ ہماری زندگی کا راز یہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہمیں فاتحہ پڑھائیے، سورہ فاتحہ کی تعلیم دیجئے۔ ما زاغ البصر کی نظر وجہ اللہ پہ جا کے رک گئے، اشارے سمجھے گا۔ علی کو خطاب کر کے رسول نے فرمایا، یا علی اس فاتحہ میں ولایت بھی تیری چھپی ہے، اس لیے آپ ہی پڑھا دیجئے۔ اب مولا علی نے فاتحہ سکھا دی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، کہ یا رسول اللہ بس ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اسی فاتحہ کے لیے جی رہے تھے، اب ہماری موت کی دعا کیجئے۔ رسول نے فرمایا فاتحہ سیکھ لی؟ جی یا رسول اللہ۔ اب اجرت دیے بغیر مر جانا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمایا ایک کی بر میں، ایک کی بہر میں ڈیوٹی ہے کہ جب کوئی علی والا راستہ پھٹکے، راہ تم نے دکھانی ہے۔ العلی الوالی، راہ تم نے دکھانی ہے۔ اب یہ بات میں نے آپ کو کیوں سنا دی؟ کیونکہ آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، سال ثواب کی مجلس جہاں بھی پڑھیں، اور یہ سمجھ لیں کئی مشکل میں گھرے ہوں، فاتحہ لیکن پڑھے یہاں سے، اگر ولایت کا جوہر ہے۔ ابھی میں ساری فاتحہ تو آپ جانتے ہی ہیں، صراط مستقیم اس میں وہ کون ہے؟ سلامت رہے آپ، رحمان اس میں، رحیم اس میں، حمد اس میں بڑے اسرار ہیں، فاتحہ کے بڑے اسرار ہیں۔ تو آب حیات بھی آپ جی رہے ہیں، کس لیے؟ فاتحہ سیکھنے کے لیے۔ اور آپ کو تو ملا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری امت کو اپنے عرشی خزانوں میں سے جو خزانہ دیا ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہے، اس میں علی کی ولایت پوشیدہ ہے۔ تھکے گا نہیں، بس میں جلدی سے سمیٹ دوں گا جہاں تھکے گا، میں تو اپنی محبت میں پڑھے چلے جا رہا ہوں۔ حدیث غمامہ سنا ہے نا؟ وہ بادلوں والی حدیث، زندہ باد، ہاں بہت بڑی حدیث ہے، ساری نہیں سنا رہا۔ کوئی راوی نہیں، مولا حسن بیان کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے میرے بابا، اور بابا کے موالی بھی بیٹھے تھے۔ میرے بابا علی نے اشارہ کیا کہ بادل ادھر آیا۔ جو میں نے سنایا اسے یاد رکھیے گا، لطف آئے گا نتیجے پہ۔ جو ہی بادل اترا نا، اس پہ ایک نوری قالین بچھا ہوا تھا۔ میرے بابا علی نے فرمایا سلمان اٹھو، عمار اٹھو، بیٹھ جاؤ اس نوری قالین پر۔ چلتے رہے، اچھا اس میں بیٹھ جاؤ۔ کہا میرے بابا کے صحابی بیٹھ گئے۔ پھر دوبارہ میرے بابا علی نے اشارہ کیا، ایک اور بادل اترا جس پہ 3 خوبصورت حسین نوری کرسیاں لگے ہوئے تھے۔ کون آ جائیے گا خدا کے لیے؟ فرمایا ایک کرسی پر میرے بابا بیٹھے، ایک طرف مجھے بٹھایا، ایک طرف میرے بھائی حسین کو بٹھایا، اور پھر حکم دیا بادل کو پرواز کرو۔ اب یہاں سے آگے سلمان محمدی کی روایت ہے، سلمان کہتا ہے اتنا بلند ہوئے بادل کہ میں نے آسمانوں پہ فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں سنی۔ یہ ہے حدیث غمامہ، بڑی طویل ہے، سنتے رہتے ہوں گے آپ، علماء سے پڑھتے رہتے ہوں گے، ساری نہیں سنا رہا، بس بالکل ربط قائم کر رہا ہوں۔ آب حیات کی بات آپ نے سن لی، وہیں سے ربط قائم کر رہا ہوں۔ پھر سلمان محمدی کہتے ہیں اچانک گہرا اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا تھا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس تاریک اندھیرے میں میرے مولا آقا علی کی آواز آئی، سلمان پردہ ظلمات میں
جانتے ہو اس وقت تم کہاں کھڑے ہو؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں جملہ اسی طرح سناؤں جس طرح ہے۔ مولا علی نے فرمایا حل علمت این انت، سلمان تجھے خبر بھی ہے اس وقت تو کہاں ہے؟ جاگے، سلمان تجھے خبر ہے اس وقت تو کہاں ہے؟ یہی بات سمجھنے کی ہوتی ہے جو آپ سمجھ نہیں رہے۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت ہم کہاں ہیں، فرمایا کیا تجھے خبر ہے کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ ہم کہاں ہیں نہیں فرمایا، کیونکہ علی بتا رہے ہیں ہم تو ہر وقت ہر جگہ ہوتے ہیں۔ سلمان نے کہا یا علی، میں سلمان ہوں، آپ علی ہیں، علی جانے کہ ہم کہاں ہیں، مجھے خبر نہیں۔ فرمایا سلمان اس وقت تو پردہ ظلمات میں اس چشمے کے کنارے کھڑا ہے کہ جس کا پانی خضر نے پیا تو اسے موت نہیں آئی۔ اچھا مولا، علی نے پھر فرمایا سلمان دل چاہ رہا ہے؟ جاگیے گا، بس سمیٹ رہا ہوں، سلمان پیاس لگ رہی ہے، آب حیات پینا ہے۔ قدم چوم کے سلمان محمدی کہتے ہیں یا علی، مجھے آب حیات کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ کی محبت ہی آب حیات ہے۔ مر بھی گئے تو دیدار آپ کا ہونا ہے، زیارت آپ کی ہونی ہے۔ تو یہی حدیث سنائی آپ کو، جو آیتیں پڑھی، سمجھا یہ رہا ہوں کہ سمجھیے بات کو کہ آپ کے سینوں میں کتنی عظیم نعمت ہے۔ آل محمد کی محبت، علی کی ولایت، اس نعمت کو کسی چیز سے ملاوٹ میں نہ آنے دیجیے گا، کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ اور پھر پانچوں سردار بیٹھے ہوئے تھے، بس یہ واقعہ ہے اور میں داخل مصائب ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی پہ راضی رہیے گا۔ واقعات تو کافی سارے ہیں لیکن ربط قائم کر رہا ہوں۔ سین پنجتن ہے، رسول اللہ اپنی مسند پہ تشریف رکھتے ہیں، پاک بی بی اپنی مسند پہ تشریف رکھتے ہیں، مولا علی اپنی مسند پر، حسن اور حسین کا سن کم ہے، کم سن ہے، دونوں شہزادے بظاہر کھیل رہے ہیں۔ آخر ان کی محبت میں طلسم کیا ہے یہی بتا رہا ہوں، بظاہر کھیل رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ ان کا کھیل ہمارے بچوں کے کھیل کی طرح نہیں ہوتا، یہ کھیل ہی کھیل میں راہب کو ساتھ بیٹے بھی دے دیتے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اسی پہ تقریر کی جائے، پہنچ گئے آپ۔ اچانک چونکہ شہزادی بابا کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی بلا تشبیہ، بنت رسول بابا کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی، اچانک بی بی نے دیکھا کہ رسول کے چہرے کی رنگت بدلی۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، فرمایا بابا آپ کا چہرہ مضطرب کیوں ہوا، یہ چہرے کی رنگت کیوں بدلی؟ اب بیٹا میں دیکھ رہا ہوں قیامت تک آنے والے اپنے ہر حبدار کو دیکھ رہا ہوں۔ اب جس کا تو ایمان ہے کہ رسول اسے دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے حبداروں کے عمل بڑے قلیل ہیں۔ جہاں سے حدیث پڑھی تھی وہیں سے رب قائم کر کے باب فضائل سمیٹ دوں گا اسی واقعے پر۔ اور یہ وعدہ بھی ہم نے کیا ہے کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا، وہ شہید ہے، اس کا بڑا مقام ہے، لیکن اب ان کے عمل قلیل ہیں، بہت تھوڑے ہیں، وہی دیکھ رہا ہوں۔ بس رسول کا یہ فرمانا تھا، کم سنی میں حسین آگے آئے، رسول کے قریب آگے فرماتے ہیں قد وہبت حسناتی لمذنب شیت ابی، نانا میں حسین اپنی ساری نیکیاں اپنے بابا علی کے گناہگار شیعوں کو ہبا کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں فضائل میں بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں نا تمہارا پیارا بھی چلا جائے دنیا سے، تمہارا بہت عزیز چلا جائے، پھر ذکر انہی کا کرتے ہو، کیوں نہ کرے؟ ان ہستیوں نے اپنے حبداروں کو ہمیشہ یاد رکھا۔ کیا فرمایا حسین نے؟ میں نے اپنی ساری نیکیاں
ساری نیکیاں. اب اس میں زیادہ میں شرح نہیں کروں گا، زیادہ جملے نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کے مزاج بھی کروٹ لے چکے ہیں. بس اسی لمحے میں مولا حسن آگے بڑھے، فرمایا ما انت باکرم منی، حسین تم بڑے کریم ہو، اور کیوں نہ کریم ہو، حسن کے بھائی جو ہو، لیکن میں حسن ہوں تمہارا بھی امام ہوں، تم سے بڑا ہوں. قد وہبت حسناتی لمذنب شیت ابی، میں حسن بھی اپنی ساری نیکیاں اپنے بابا کے گناہگار شیعوں کو ہبا کر رہا ہوں. اب جو اس شہزادی کی نظر پڑی نا، دونوں کو بوسہ دے کے فرماتے ما انتما باکرم منی، حسن حسین تم دونوں بڑے کریم ہو، اور کیوں نہ ہو، زہرا کی گود کے جو پلے ہو، لیکن مجھ سے زیادہ کریم نہیں. میں نے بھی اپنی ساری نیکیاں اپنے وارث کے حقداروں کو دے دی. شہزادی کا یہ فرمانا تھا. اب مولا علی نے فرمایا، کیونکہ آپ کے مزاج کروٹ لے چکے اس لیے میں اسی مزاج میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا شہزادی بی بی حسن حسین میں تمہارا بڑا ممنون ہوں، آپ نے میرے حقداروں کو شیعوں کو یاد رکھا، لیکن میں بھی وہ علی ہوں کہ میری ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. ضربت کیا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے زمین کی طرف لے آیا علی، بس یہ عمل علی کا ثقلین کی عبادتوں پر بھاری. فرمایا میں علی اپنی ساری نیکیاں اپنے حقداروں کو دیتا ہوں. بس یہ فرمانا تھا. اب رسول نے فرمایا کیا؟ ما انتم باکرم منی، یا علی بیٹا فاطمہ حسن حسین تم سارے کریم ہو، اور کیوں نہ کریم ہو، میرے اہل بیت جو ہو، لیکن مجھ سے زیادہ کریم تو نہیں. اب رسول فرماتے قد وہبت حسناتی لمذنب شیت کا یا علی، میں رسول اپنی ساری نیکیاں یا علی آپ کے شیعوں کو ہبا کرتا ہوں، دے دیتا ہوں. اب سمجھنے والی بات یہی علی والوں، رو رہے ہو دعا دے دینا، بات پنجتن کی ہو اور وہ شامل نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس جو ہی رسول نے فرمایا نا میں نے بھی اپنی ساری نیکیاں ہبا کر دی. وَنُنَزِّلُ الْجِبْرَائِيلَ، اسی لمحے جبرائیل اترا. اِنَّ اللَّهَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اللہ نے آپ پر درود و سلام بھیجے، اور اللہ کہہ رہے مَا أَنْتُمْ بِأَكْرَمَ مِنِّي، تم سارے بڑے کریم ہو، اور کیوں نہ کریم ہو، مجھ اللہ کے نور سے جو صادر ہوئے ہو، لیکن مجھ سے زیادہ تو کریم نہیں. میں تمہارا بھی مالک، میں تمہارا بھی مالک ہوں، خدا ہوں. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تو سارے کہہ رہے تھے نا ہم نے نیکیاں ہبا کر دی، نیکیاں دے دی. اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے علی کے شیعوں کو بلا حساب جنت دے دی ہے. تو یہ مقام کیوں ہے علی کے شیعوں کے لیے؟ یہی محبت اہل بیت. اور اہل بیت کا مرکز کون ہے؟ بنت رسول. حدیث قضا مجلس سے پہلے پڑھی ہوگی آپ نے. اور وہی بی بی جہاں مجلس ہو وہاں چل کر آتی ہے. ارادہ کچھ اور رکھتا تھا، لیکن آپ کے مزاجوں کو دیکھتے ہوئے یہی دو چیزیں ہیں، محبت اہل بیت اور ان کے مصائب میں جو آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اس آنسو کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی قیمت کو جانیے، کیونکہ عزادار جب آل رسول کے مصائب پر گریہ کرتا ہے، ایک بی بی جس کا ہاتھ آج بھی پہلو پہ ہے، وہ اپنے رومال میں آنسوؤں کو جمع کر لیتی ہے. رحم اللہ علیہ سماتکم. میں نے کیا کہا تھا؟ انشاءاللہ ثواب کی مجلس میں فرشتے ثواب لے جاتے ہیں، لیکن مجلس کا یہ حصہ اور جو آنسو آپ کی آنکھ سے آئے گا یہ فرشتے نے لے جائے گے. یہ ایک بی بی ہے جو رومال میں جمع کرے. پھر کہاں لے جاتی ہے بی بی؟ آپ ہی کے مسلک کے بہت بڑے عالم ربانی علامہ محمد کاظم کفائی، عالم رویت میں آقا و مولا حسین کی زیارت ہوئی. بس یہی خواب سن لیجیے ایک عالم ربانی کا، اسی میں پیغام ہے.
اور اسی میں مصائب ہے۔ کیا دیکھا؟ زخموں میں چور چور ہے حسین۔ آنسو ہر بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ میں جانتا ہوں، لیکن ہائے بلند کرنا آپ سب کے اختیار میں ہے۔ ہائے بلند کر لیجیے گا تاکہ امام کی دعا مل جائے، کیونکہ راوی کہتا ہے میں چھٹے مولا کے گھر گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ صادق مولا کے رخسار زمین پر ہے اور رو رو کے چھٹا امام کہتا ہے میرے اللہ ان آوازوں پر رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ تو ہائے بلند کر لیجیے گا تاکہ امام کی دعا مل جائے۔ عبادت تکمیل کو پہنچے، جمع ہونے کا مقصد یہی تھا۔ جانے والے کی یاد آتی ہے، بھائی پیارا چلا جائے، یاد آتی ہے، لیکن عزادار گھرانوں میں یہی ہوتا ہے، اپنے کی یاد آ رہی ہونا فوراً حسین کا نوحہ شروع کر دیتا ہے تاکہ ہر آنسو حسین کے نام ہو جائے۔ وجہ کیا ہے وہی بتانے لگا ہوں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سر تا پا زخموں میں چور چور ہے۔ اور رونے والوں، آج تک عزاداروں علماء مقاتل یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ اکبر کے باپا کو زخم کتنے آئے تھے۔ مختلف روایتیں ہیں، 3,950، 9,000، 12,000، 16,000۔ علامہ شیخ جعفر شوستری، علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی لکھتے ہیں جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے حسین کے زخم ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے حسین کے زخم ہیں۔ مجھے اس میں بحث نہیں کرنا، بڑی سے بڑی روایت مانو یا چھوٹی سے چھوٹی۔ میرے ابھی خطاب سے پہلے سوز ہو رہا تھا نا، آپ سن رہے تھے، بس اسی پہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے اس میں بحث نہیں، جو روایت آپ نے ماننی ہے بڑی سے بڑی مانو یا چھوٹی سے چھوٹی، لیکن یہ طے ہے جتنے زخم سکینہ کے بابا کو آئے اس سے دگنے زخم علی کی بیٹی کو آئے۔ آیت تو آپ کی بس میں تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں میں ٹھہر کے پڑھتا ہوں، میں جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ عزاداروں کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، میں جملہ پڑھتا ہوں۔ جتنے زخم اکبر کے بابا کو آئے اس سے دگنے زخم رسول کی بیٹی کو آئے۔ میں شہزادی کا ہی جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ جب لوٹ کے آئی نا مدینے، پورا مدینہ جمع تھا مرد و زن سے۔ جب قبر نبی پر آئی، ساری روایت نہیں پڑھتا، بات لمبی ہو جائے گی، عزاداروں کے ہاتھ اٹھے، اس لیے ایک جملہ یاد دلا رہا ہوں تاکہ جس کے آنکھ نے ابھی تک وضو نہیں کیا وضو کر لے۔ پردہ بہت تھا، مرد و زن مدینے کے جمع تھے، بی بی مصائب پڑھتی تھی قبر نبی پر، مدینے کے لوگوں کا گریہ بلند ہوتا تھا، اتنا گریہ ہوتا تھا کہ بی بی کی آواز نہیں آتی تھی، پھر گریہ کم ہوتا تھا، پھر شہزادی مصائب پڑھتی تھی۔ وہ سارا مصائب نہیں سنانا، ایک جملہ وہاں کا ہے شہزادی نے، کیونکہ جب بی بی نے زخمی کرتا بھائی کا قبر پہ رکھا نا تو قبر نبی میں زلزلہ آیا، کہ بیٹا زینب یہ کرتا ہٹا لو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ رو کے شہزادی نے فرمایا نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا، میرا اشارہ سمجھ لیجئے گا، اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب اپنی کلائی سے چادر ہٹاتی۔ نانا میں تمہیں دکھاتی امت نے صرف بیٹوں کو نہیں تیری بیٹیوں کو بھی بڑا مارا۔ یہی وجہ ہے خون رونے والے امام صبح شام خون روتے تھے نا۔ مولا باقر نے ایک دن پوچھا بابا میں بھی تو شام میں ساتھ تھا، آپ کی اپنی پشت پہ ناخن جتنی جگہ خالی نہیں جہاں شبر نے تاریخ کربلا نہ لکھی ہو، آپ بھی بہت زخمی، اپنے زخموں کو نہیں روتے، پھوپھی کے زخموں کو روتے ہیں۔ بیٹھ کے رو رہے تھے نا، اٹھے منہ پہ ماتم کیا، کہا باقر بیٹا زخمی میں بھی بہت ہوں، لیکن جب سے شام سے لوٹ کر آئے ہیں میں پشت کے بل آرام کر لیتا ہوں۔
میرے اشارے سمجھے گا، میری پھوپھی ایک رات اجرکم اللہ، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ سینے میں مار لے، جو ہائے بلند کر سکتے وہ بلند کر لے، بس ازادار ہو گئی مجلس، ہو گیا پرسا بس۔ تو جملہ یہی کہہ رہا تھا جتنے زخم حسین کو آئے اس سے دگنے علی کی بیٹی کو۔ جب عالم رویت میں کفائی، علامہ کفائی نے دیکھا نا، کہتا ہے مولا اتنے زخم، سر تا پا زخموں سے چور چور ہو، ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا اکبر کے بابا نے، کفائی خود فیصلہ کر جسے 32 ملکوں کی فوج مارنے آئی ہو، اسے کتنے زخم آنے چاہیے؟ آپ مجھ جیسے گناہگار سے سن کے آپ کی ہائے بلند ہوگی۔ تصور کرو جس نے آنکھوں سے جس عالم نے دیکھا ہوگا اس کی کتنی چیخ نکلی ہوگی، ہائے مولا جو کیا نا، آنکھ کھل گئی، سارا دن روتے رہے، ساری شام روتے رہے، ساری رات روتے رہے، روتے روتے کسی پہر رات کے پھر آنکھ بند ہوئی، پھر مولا کی زیارت ہوئی۔ کیا دیکھا؟ جب مولا آئے سلطان کربلا، سارے زخم مولا حسین کے منتمل ہو گئے۔ 2 بڑے گہرے زخم ہیں جو حسین کے سینے پر آویز آئے۔ طلب کے علامہ کاظم کفائی کہتے ہیں مولا کل آپ آئے تھے زخم گنے نہیں جا رہے تھے، آج سارے زخم منتمل ہو گئے، 2 گہرے زخم سینے پہ نظر آ رہے ہیں۔ مولا یہ کیا راز ہے؟ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی مولا نے فرمایا کفائی جہاں کہیں میری مجلس ہوتی ہے، جنت البقیع سے میری ماں زہرا بھی چل کے وہاں جاتی ہے، جب ذاکر مصائب پڑھتا ہے عزادار روتے ہیں، اپنے رومال میں وہ آنسوؤں کو جمع کرتی ہے، ایک شیشی میں اتار کے میرے پاس لے آتی ہے، میرے زخموں پہ مرہم بنا کے لگاتے ہیں، کچھ وقت کے لیے میرے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، پھر زخم تازہ ہوتے ہیں، پھر کہیں مجلس ہوتی ہے، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بس میں نے مختصر کر دیا۔ طلب کے علامہ کاظم کفائی کہتے ہیں اچھا مولا عزاداروں کے آنسو آپ کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں، مولا یہ جو 2 گہرے زخم نظر آ رہے ہیں کیا ان کے لیے بہت سارے آنسوؤں کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ زخم مندمل نہیں ہوئے؟ ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لے کے اکبر کے بابا نے کہا کفائی یہ تیروں کا زخم نہیں ہے، یہ پتھروں کا زخم نہیں ہے، یہ تلواروں کا زخم نہیں ہے، مولا یہ کیسا زخم ہے؟ رو کے کہا ایک اکبر کی برچھی کا زخم ہے، دوسرا میرے عباس کے بازوؤں کا زخم ہے۔ میں ممبر یہی چھوڑ دیتا، مصائب ہو گیا تھا دعا کر لیتا، لیکن ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جس آنکھ نے ابھی تک وضو نہیں کیا۔ ایک اکبر کی برچھی کا زخم، ایک کڑی الجوان کی شہادت کا زخم، ایک با وفا بھائی کی شہادت کا زخم، دونوں شہادتوں میں زیادہ اثر کس نے ڈالا یہ تو کوئی نہیں بتا سکا۔ دونوں شہادتوں کا ایک ایک اثر سن لیجئے تاکہ جو حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں وہاں سینے پہ مار لیں، جمع ہونے کا مقصد پورا ہو جائے، عبادت کی تکمیل ہو جائے۔ اکبر کی شہادت نے یہ اثر ڈالا حسین پر۔ ادھر آواز آئی، درد کے ہر پہلو سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا۔ اب حسین گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکے، بلکہ بہنوں نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ سیدھا راستہ اکبر کے لاشے کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ اثر کیا ڈالا؟ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کونیوں کے بل۔ اثر کیا ڈالا اکبر کی شہادت نے؟ کڑی الجوان کے لاشے پر پہنچے، ایک مرتبہ بوسہ لینے کے لیے جھکے، کتنی دیر لگتی ہے بوسہ لینے میں؟ مختر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ادھر بوسہ لینے کے لیے جب جھکے ہیں حسین، داڑھی میں ہر بات سیاہ تھا، اشارہ سمجھ لینا۔ بس بوسہ لے کے جو سر اٹھایا نا، ریش اتھر میں ایک بال بھی سیاہ نہیں رہا، ساری داڑھی حسین کی سفید ہو گئی۔ اللہ جانے ایک بوسے میں کیا قیامت گزری۔ یہ اثر ڈالا اکبر کی شہادت میں۔ بس آخری جملہ ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ریش اتھر سفید ہو گئی، لیکن قبر حسین کی ابھی سیدھی تھی۔ اللہ جانے عباس کی شہادت میں کیا تھا۔ ادھر عباس نے زین چھوڑی،
حسین کے ہاتھ کمر پہ آئے کہا عباس تو نے زین چھوڑ دی، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عباس تو نے تو زین چھوڑ دی، بتا زینب کو کہاں لے کے جاؤ؟ عباس سکینہ کو کیا دلاسا دوں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي الدلالة وبحق فاطمة الزهراء